دی جا رہی ہے، چاہے وہ کاروبار کا معاملہ ہو یا حسن معاشرت، میاں بیوی کے آپس کی زندگیوں کا معاملہ ہو، یا اسی طرح سے تعلیم و تعلم کا معاملہ ہو، یا کوئی بھی ڈیمانڈ ہو، ہر جگہ جھوٹ کو عام کیا جا رہا ہے اور جھوٹ بولنے کے طرح طرح سے بہانے کیے جا رہے ہیں۔ جھوٹ بولنے کے لیے طرح طرح کے حیلے اختیار کیے جا رہے ہیں۔ جھوٹ کی وجہ سے بہت سارے خسارے بھی ہم اپنی زندگیوں میں جھیلتے ہیں، کہیں رشتوں میں دراڑ، کہیں نوکریوں سے ہاتھ دھو لینا، اور اسی طرح سے کہیں بے عزتی اور پشیمانی بھی اٹھانی پڑتی ہے۔ لیکن جو چیز ہمیں رفعت اور بلندی عطا کرتی ہے، جو چیز ہمیں اعلیٰ مقام دلاتی ہے، سچائی، ہم اس کے قریب تک جانے کی کوشش نہیں کرتے، سچائی کو اپنا خاصہ نہیں بناتے، سچائی کو اپنی عادت نہیں بناتے۔ اس لیے آج کے خطبے میں آپ تمام احباب سے جس چیز کی گزارش کی جائے گی یا جس چیز کے تعلق سے آپ کے پاس کچھ باتیں اللہ تعالیٰ کی توفیق اور فضل سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، وہ ہے سچ بولنے کا فائدہ اور اس کی برکت کیا ہے۔ میرے بھائیوں، جو آیت کریمہ ابھی تلاوت کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے مومنوں کو خطاب کرتے ہوئے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ وہ اللہ تعالیٰ سچ بولنا اور سچ بولنے والوں کا ساتھ اختیار کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ اور سچ یہ آدمی کب بولے گا، جھوٹ سے آدمی کب بچے گا؟ جب اس کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف ہوگا، جب اس کے اندر اللہ رب العالمین کے عذاب کے بارے میں ڈر ہوگا، قبر کے عذاب کے بارے میں فکر مند ہوگا، تب وہ آدمی سچ بولے گا، جھوٹ سے ٹکرائے گا، ورنہ جھوٹ کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ جھوٹ کو اپنی عادت ہمیشہ وہ بنا کے رکھے گا اگر اس کے اندر اللہ کا ڈر نہ ہو، آخرت کی فکر نہ ہو۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو آدمی اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے اور ڈر کر کے جھوٹ کو چھوڑ دیتا ہے، سچائی کو اختیار کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے راستے ہموار کر دیتا ہے۔ اگر ہم سچائی کو اختیار کر لیں تو بہت ساری چیزیں ہماری زندگیوں سے، جو ہمارے رشتہ داریوں میں، ہمارے گھر کے اندر جہاں ہم ملازمت کرتے ہیں وہاں انبن ہے، رسہ کشی ہے، کچھ رشتوں میں دراڑ ہے، کھچاؤ ہے، سچائی اختیار کرنے کی وجہ سے وہ دراڑ ختم ہو جائے۔ رشتوں کے اندر جو نفرت سی پیدا ہو گئی ہے وہ الفت اور محبت میں سچ کی برکت سے تبدیل ہو جائے گی، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈر کر کے سچائی کو اختیار کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے جو ہمارے رشتوں میں دراڑ پیدا ہے اس کے حل کی سبیل پیدا فرمائے گا، وَيَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ مخرج پیدا فرمائے گا، راستے اللہ تعالیٰ استوار کر دے گا۔ تو آج کے جمعہ کے خطبے میں ہم یہ سنیں کہ سچ بولنے کا فائدہ کیا ہے، اور یہ عہد کر کے اٹھیں کہ ہم آئندہ سے سچ ہی بولیں گے، سچ کے سوا کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین سچ بولنے والوں کا نام اپنے پاس لکھ لیتا ہے اور صدیق لکھتا ہے، حتی یکتب عند اللہ صدیقا، سچ بولنے والا اللہ کے نزدیک صدیق لکھا جاتا ہے، اور جھوٹ بولنے والا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کذاب لکھا جاتا ہے، جھوٹا لکھا جاتا ہے۔ ہم میں سے کوئی نہیں چاہے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جھوٹا شمار کیے جائیں، اللہ کے پاس ہمارا نام جھوٹوں میں لکھا جائے۔ ہر کسی کی چاہت ہے، بچہ ہو، بڑا ہو، مرد ہو، عورت ہو، سب کی یہ خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچوں میں شمار فرمائے، اور یہی اللہ چاہتا بھی ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ رہو، سچی تعلیمات کو اختیار کرو، ہمیشہ سچ بولنے کی عادت ڈالو، اس کے بڑے بے شمار فوائد ہیں۔ آپ سچ بولنا شروع کر دیجئے، اپنی زندگیوں کے اندر آپ اس کو محسوس کریں گے۔ یہ الگ بات ہے کبھی کبھار سچائی کا بدلہ ذرا دیر میں ملتا ہے، لیکن بہت خوش آئند ہوتا ہے وہ بدلہ، بہت خوش آئند ہوتا ہے جب اس سچائی کا بدلہ ہمارے سامنے آتا ہے
تو بڑی خوشیاں لے کر کے آتا ہے۔ میں اس خطبے میں 2-3 واقعات کی روشنی میں آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے حدیث کا ترجمہ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں 3 لوگوں کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ 3 لوگوں کو۔ پہلا وہ شخص ہے زعیم، انا زعیم، میں ضامن ہوں، کفیل ہوں ایسے آدمی کے لیے جنت کے ایک کنارے میں گھر کا۔ کون ہے وہ شخص؟ لمن ترک المراء وان کان محقا، جو حق پر رہتے ہوئے لوگوں سے جھگڑا جدال نہ کرے۔ حق پر ہے وہ شخص لیکن سامنے والے سے لڑائی ہو جائے گی، جھگڑا ہو جائے گا، قتال ہو جانے کا خدشہ ہے، تو وہ حق پر رہتے ہوئے بھی وہ کہہ دیتا بھائی تمہاری ہی چیزیں لے لو۔ کیوں؟ کیونکہ اگر بحث ہوگی تو کوئی نہ کوئی ایک جھوٹا ہو جائے گا، میں دعویٰ کروں وہ دعویٰ کرے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگرچہ وہ اس کا حق ہے، دوسرا سامنے والا دعویٰ ٹھوک دیا ہے اس کے اوپر، حق پر رہتے ہوئے اس نے صبر کر لیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اسے جنت کے کنارے میں گھر کی ایک محل کی ضمانت دے گا۔ آج ہم دنیا کے محلوں کے بارے میں کیس پر کیس لڑتے ہیں، ایک بالش کے لیے کورٹ کچہری میں جھوٹ سچ سب کرتے ہیں، صبح و شام جھوٹ کے قلابے کھلاتے رہتے ہیں، اور اس جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے حلال کمائی کے پیسے بھی دیتے ہیں، وکیلوں کو کھلاتے رہتے ہیں، رشوت بھی دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں محل کا وعدہ کیا ہے ایسے لوگوں سے جو حق پر رہنے کے باوجود بھی حق پر رہتے ہوئے لڑائی جھگڑا کو ترک کر دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس کے لیے جنت کے کنارے میں ایک محل کا ضامن ہوں، کفیل ہوں۔ اور دوسرا وہ شخص جو آدمی جھوٹ کو ترک کر دیتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا ہے، اگرچہ مذاق ہی میں کیوں نہ ہو، یعنی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنے کی عادت ڈال لیتا ہے جو شخص، اسے جنت کے درمیان میں ایک محل کی میں ضمانت دیتا، جنت کے درمیانے حصے میں اسے ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور تیسرا وہ شخص ہے جس نے اپنے اخلاق کو بہتر بنایا، اعلیٰ بنایا، میں اسے جنت میں اعلیٰ جگہ پر، بلند جگہ پر ایک محل کی ضمانت دیتا۔ یہ 3 لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں محل کی ضمانت دی ہے۔ یہ سب سے بڑی خوش نصیبی ہے کہ آپ جنت میں چلے جائیں، چاہے کنارے میں جگہ ملے، چاہے بیچ میں جگہ ملے، چاہے اونچی جگہوں پر جگہ ملے، سب کی دعا ہے اللہم انا نسألک الجنہ، اے اللہ ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرما دے، ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں۔ جنت میں جو ادنا آدمی جنت کے اندر جائے گا وہ یہ سمجھے گا کہ مجھے ہی سب سے زیادہ نعمتیں ملی ہیں، میں ہی سب سے زیادہ عیش و آرام میں ہوں، میں ہی سب سے زیادہ خوش و خرم ہوں۔ ادنا آدمی کی یہ حالت ہے۔ اب آپ سوچیں، اللہ کے رسول آپ کے لیے گھر کی ضمانت دے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ کرے تو وہ وعدہ کتنا انمول ہوگا، کتنا قیمتی وعدہ ہوگا۔ اور ایسی چیزوں پر آپ نے وعدہ کیا ہے کہ انسان اس کے اندر چاہ کے بھی مبتلا ہو رہا ہے۔ لڑائی جھگڑا ہم چھوڑتے نہیں ہیں، بات بات پر لڑ جاتے ہیں، جھوٹ بولنا ہم چھوڑتے نہیں ہیں، اپنے اخلاق کو بہتر ہم بنا نہیں رہے ہیں۔ تو یہ تینوں چیزیں اگر ہم اختیار کر لیں تو ہم سب سے اچھے انسان بن جائیں گے۔ اس حدیث کو ذہن میں رکھیے، اس حدیث کا جو درمیانی یعنی دوسرا آدمی ہے کہ آپ نے کہا کہ اسے میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جنت میں درمیانے گھر کی ضمانت دیتا ہوں، جو آدمی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا، مذاق میں بھی۔ اب آپ سوچئے جان بوجھ کر جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ، انسان جھوٹ سے اگر بچے تو اس کے لیے کتنا بڑا انعام ہے، اللہ تعالیٰ اسے کیسا انعام عطا فرما رہا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہ جو بولے اس آدمی کے لیے جنت میں کے درمیانے میں میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں، ہم ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں، اس کے بعد اسلاف کی زندگیوں کا مطالعہ کریں۔ ہم اس دنیا کے اندر بہت سارے ایسے لوگ گزرے جنہوں نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا۔ مائیں بچپن میں بچوں کو سکھاتی ہیں بیٹا جھوٹ نہیں بولنا،
تربیت دیتی ہے، اور ماؤں کا ایک کردار ہے. ایک ماں اپنے بچوں کو سچا بنا سکتی ہے، ماں کا یہ بہت بڑا کردار ہے. انہی ماؤں میں سے ایک ماں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ماں ہے. ان کا بیٹا جب 14 سال کا ہوا، شیخ عبد القادر جیلانی جب 14 سال کے ہوئے، تو ان کی ماں نے انہیں اعلیٰ تعلیم کے حصول کی خاطر بغداد جو علمی مرکز تھا، وہاں ایک قافلہ جا رہا تھا، اس قافلے کے ساتھ روانہ کر دیا. سفر پر جا رہے ہیں، راستے میں کچھ ڈاکوؤں نے قافلے پر حملہ کر دیا اور قافلے والوں کے تمام لوگوں کے سامان جیسے چاہا ویسے لوٹ لیا، جو ہاتھ آئی سب چھین لیا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی ڈاکو آئے. یہ طالب علم تھے، مسافر کی حالت تھی، کوئی بہت زیادہ سر و سامان نہیں تھا ان کے پاس. جو ضرورت کی چیزیں تھی وہ لے کر کے جا رہے تھے. چھوٹی عمر کے تھے. ڈاکو نے یہ سمجھ کے سوچا یہ سمجھا کہ آخر یہ بچہ ہے، اس کے پاس کون سی چیز ہوگی. لیکن پھر اس سے پوچھ پڑا کہ بیٹا تمہارے پاس کچھ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، میرے پاس 40 اشرفیہ، میرے پاس 40 اشرفیہ ہیں. ایسے عالم میں ہر کوئی اپنا مال چھپاتا ہے. سفر کرنے والا مسافر جب سفر کرتا ہے، ٹھیک آ جاتا ہے تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھپاتے ہیں، اس کی عمر میں جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ بچہ 11 سال کا نہیں بلکہ 7 ہی سال کا ہے، جس پر ٹکٹ نہ لگے. چھپا دیتے ہیں، سلا دیتے ہیں لوگ بچوں کو، ٹکٹ نہیں لیتے ہیں، چوری کرتے ہیں، ٹی ٹی کے آنے پر جھوٹ بولتے ہیں. یا اسی طرح سے ٹکٹ نہیں ہے تو ادھر ادھر بھاگتے ہیں، ٹکٹ رہنے پر بھی دوسروں کو ادھر سے ادھر کر دیتے ہیں. زندگیوں سے ہم عبرت حاصل کریں، اپنے معاملات کو سچائی کے ساتھ انجام دیں. اللہ زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے گا. 600 700 1000 1500 کے بچانے کے چکر میں ہم جہنم کو مول لے لیتے ہیں، لیکن اگر سچ بولیں تو اللہ رب العالمین یہی 600 700 کے بدلے میں کئی گنا ثواب ہمیں عطا فرمائے گا. جنت کے اندر اللہ تعالیٰ اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میرے پاس 40 اشرفیہ ہیں. ڈاکو دنگ رہ گئے، حیران رہ گئے. چھوٹا سا بچہ کم سن 14 سال کی عمر کا، اس کے پاس 40 اشرفیہ کہاں سے آئیں گی؟ کہا بتاؤ کہاں، تمہارے پاس تو دکھتا نہیں. انہوں نے جو جبہ پہنا تھا، گدڑی جو پہنی تھی، ان کی ماں نے اس کے اندر ایک جیب لگا کر کے اندر سل دیا تاکہ وہ حفاظت رہے اور بچے کی ضرورت پر یہ پیسہ کام میں آ سکے. ماں باپ سے دور پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، منی آرڈر کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، فون پے پے ٹی ایم کچھ بھی نہیں ہے. کوئی آنے جانے والے جلدی سفر بھی نہیں کرتے کہ ان کے ہاتھ سے یہ سامان بھیج دیا ہمارے بیٹے کو دے دینا. اس لیے ماں نے احتیاطاً یہ پیسہ بچے کے پاس رکھ دیا تھا، اور ان کی حفاظت کی خاطر کہ گر نہ جائے، بچہ ہے کہیں سل دیا تھا اندر. بچے نے بتا دیا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بتا دیا کہ ہاں میرے پاس 40 اشرفیہ ہے. ڈاکو پریشان یہ چھوٹے بچے کے پاس کہاں، پھر اپنے سردار احمد الفی کے پاس لے کر کے گئے. ڈاکوؤں کے سردار نے بھی یہی سوال کیا کہ تمہارے پاس منع کچھ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میرے پاس 40 اشرفیہ ہیں. تو ڈاکوؤں کا سردار دنگ رہ گیا، یہ چھوٹا سا بچہ اس کے پاس 40 اشرفیہ. اس کے جواب پر بڑا حیرت مند ہوا، بڑا حیرت کیا. اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اس بچے کی تلاشی لی جائے. تلاشی لی گئی تو ان کا جبہ دیکھا گیا، چیک کیا گیا، واقعی میں اشرفیہ تھی. چیک کرنے کے بعد نکلی، اس تھیلی کو پھاڑا گیا، کھولا گیا. کھولنے کے بعد اس کے اندر 40 اشرفیہ نکلی. ڈاکوؤں کے سردار کے ذہن میں ایک سوال یہ آیا کہ بیٹا اس پیسے کو تم چھپا بھی سکتے تھے، یہ پیسہ تم چھپا بھی سکتے تھے، لیکن تم نے ظاہر کیوں کیا؟ تمہیں معلوم ہے سب کا ساز و سامان لوٹا جا رہا تھا، اور یہ ڈاکو جو سامان لوٹ لیں گے پھر واپس نہیں کریں گے. تم چھوٹے ہو، تمہیں ضرورت پڑ سکتی تھی، تم جھوٹ بھی بول سکتے تھے. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میری ماں نے مجھے سفر خرچ کے لیے اور اسی طرح سے آگے میں جو تعلیم حاصل کرنے جا رہا ہوں وہاں ضرورت پڑنے پر خرچ کے لیے دیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ تاکید کی تھی مائیں سنیں اپنے بچوں کو جو آج جھوٹ سکھاتی ہے کہ ابا سے یہ بولنا، فون پر بازو سے لقمہ دیا کرتی ہے، ابا سے یہ بول دو کہ میں گھر میں نہیں ہوں، فلاں جگہ پر ہو، یا فلاں جگہ پر ہوتے ہوئے بھی کہہ دو کہ گھر میں ہے امی.
जो हम अपने बच्चों को झूठ बातें सिखाते हैं। ये भी एक माँ थी। मेरी माँ ने, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मेरी माँ ने मुझे वसीयत की थी, ताकीद की थी साथ ही साथ कि बेटा झूठ नहीं बोलना, कितनी भी मुसीबत आ जाए, तुम्हारा खसारा हो जाए, सच का साथ ना छोड़ना, जबान पर हमेशा सच्ची बात ही लेकर के आना। इसलिए मैंने झूठ नहीं बोला। डाकुओं के सरदार और दीगर डाकू इस बात पर हैरतमंद हुए कि एक छोटा सा बच्चा अपने माँ से किए गए वादे को निभा रहा है। हमने अल्लाह से क्या क्या वादे किए हैं, हम इसको अदा नहीं कर पा रहे हैं। तमाम डाकुओं ने उसी वक्त डाकुओं के सरदार के साथ तौबा कर लिया और सब के सब ने अहद किया कि हम आइंदा से चोरी नहीं करेंगे और जितने भी बुरे काम हैं सबसे हम तौबा और इस्तिग़फ़ार करते हैं, अल्लाह के नेक बंदे बनकर के जिंदगी गुजारेंगे। यानी इस वाक़े से मालूम होता है कि हम अपनी जिंदगियों के अंदर अगर सच को अपना शेवा बना लें तो हमारे सच्चाई से बहुत सारे लोगों की जिंदगियों की काया पलट सकती है। डाकू तायब हो गए सच की बरकत की वजह से। सच का बदला यह है कि आपसे मुतासिर होकर सामने वाले भी तायब हो जाते हैं, अपनी बुराइयों को छोड़ सकते हैं। यानी सच्चाई का असर सिर्फ आप तक नहीं रहता, सच्चाई का असर दूसरों तक भी फैलता रहता है। जैसा कि हमारे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई का असर मुशरिकीने मक्का पर बैठा, अगरचे देर ही सही। फतह मक्का के मौके पर सारे लोग इस्लाम कबूल कर लिए। फतह मक्का के मौके पर सारे लोग इस्लाम कबूल कर लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमीन और सादिक कहने वाले वही लोग थे। आपको हमेशा सच्चा माना, अमानतदार माना। उस सच्चाई का असर क्या हुआ, पूरा मक्का सन 8 हिजरी के अंदर मुसलमान हो गया। मेरे भाइयों, हम अपनी आदतों के अंदर, अपनी जिंदगियों के अंदर सच्चाई को अगर इख्तियार कर ले तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी सच्चाई की आदत की वजह से दूसरों की जिंदगियां भी खुशगवार कर देता है। जो भटके हुए हैं ऐसे लोगों पर को सीधी राह पर ले आता है। इसी तरह से यूरोप के अंदर एक कंपनी में एक इश्तिहार निकला, हुकूमती कंपनी की जानिब से सिक्योरिटी की मुलाजमत के लिए एक इश्तिहार निकला। एक मुसलमान, ये गैर मुस्लिम था, उसने इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल करने के बाद उसने एक अहद कर लिया अपने जिंदगी के अंदर कि मैं मुकम्मल तौर पर इस्लाम की तालीमात का पाबंद रहूंगा, इस्लामी लिबास को ज़ेब तन करूंगा, सच्चा मुसलमान बनकर के जिंदगी गुजारूंगा। उसने इरादा किया कि अपने इस्लाम का इजहार जो कुफ्र के बड़े बड़े सरदार हैं, आइम्मा हैं, उन पर मैं जाहिर करूंगा। लेकिन उस शख्स को ये मौका नहीं मिल रहा था कि अपने इस्लाम का इजहार कैसे करूं। अचानक जब ये इश्तिहार देखता है कंपनी का, तो कंपनी के इश्तिहार को अपने लिए बेहतर से बेहतर मौका समझता, और वो भी बेरोजगार था। इसलिए इस हवाले से कि 2 काम हो जाएंगे मेरे, एक तो मैं हुकूमत के अहलकारों पर अपने इस्लाम का इजहार भी कर दूंगा, और दूसरा मुझे अल्लाह ने अगर चाहा तो नौकरी भी मिल जाएगी, बरसरे रोजगार हो जाऊंगा। ये नीयत लिए इंटरव्यू का जो वक्त मुतय्यन था उस दिन वो वहाँ पहुँचता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि उसके अलावा जितने भी यहाँ कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए आए हैं, इंटरव्यू देने के लिए आए हैं, सबके सब गैर मुस्लिम, कोई मुसलमान नहीं है। दिल ही दिल के अंदर उसे एहसास कमतरी होने लगी, एहसास कमतरी का वो शिकार होने लगा। लेकिन अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रहा कि अल्लाह ने मेरे मुकद्दर में नौकरी लिखी है तो फिर मुझे अल्लाह ताला इससे महरूम नहीं करेगा। सब बारी बारी अपने नंबर पर पहुंचते रहे, ये भी वहां पहुंचा। आइम्मे कुफ्र वहां बैठे हुए हैं, बड़े बड़े अहलकार बैठे हुए हैं इंटरव्यू लेने के लिए। इस नौजवान को ऊपर से नीचे देखते हैं, देखने के बाद ये अपने इस्लाम लाने का वाकया और नौकरी का वाकया बयान फरमा रहा है, और इसमें जो चीज छुपी हुई है वो आखिरी में आपके सामने आएगी। इस आदमी से सवाल पहला क्या होता है, तुम शराब पीते हो? उसने कहा नहीं, मैं शराब नहीं पीता हूँ। वजह पूछी गई, क्यों नहीं पीते हो? कहा मेरे दीन इस्लाम के अंदर शराब पीना हराम है, इसलिए नशा की कोई भी चीज हो मैं नशा नहीं करता। आज वो भाई मेरे जो धड़ल्ले के साथ रोडों पर खड़े होकर के बेशर्मी का मुजाहरा करते हुए, बेगैरती का मुजाहरा करते हुए गुटखा, पान, सिगरेट, तंबाकू चबाते हैं, आज कोई भी गैर मुस्लिम आपकी हालतों को देखकर इस्लाम इसीलिए कबूल नहीं करता है।
کہ جو زندگی ہم جی رہے ہیں اس سے بدتر تو یہ مسلمان جی رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس آدمی کے جواب سے وہ متاثر ہوئے کہ میرے دین اسلام میں شراب اور نشہ کی چیزیں حرام ہیں، اس لیے میں نہیں پیتا۔ اگلا سوال ہوا، تمہاری کوئی لڑکی دوست ہے، گرل فرینڈ ہے تمہاری؟ اس نے کہا نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہا اسلام کے اندر سوائے بیوی کے کسی سے رشتہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ یہ دو سوال کر کے اسے کہا گیا ٹھیک ہے تشریف لے جاؤ، نکل گیا وہاں سے۔ ہمارے نوجوان اپنی زندگیوں کو جھانکے، ہم کہتے ہیں کہ وہ جوانی جوانی نہیں جس کی کوئی کہانی نہ ہو۔ اپنی جوانی کو ہم دیوانی بناتے ہیں۔ کالجوں کے اندر پڑھنے والے بچے بچیاں، نوجوان اپنی زندگیاں بغیر کسی پارٹنر کے نہیں گزارتے۔ آپ کے اچھا بن جانے سے، اور آپ یہ نہ سوچیں کہ میں اکیلا اگر اچھا ہوں تو اکیلا چنا کیا دھاڑ پھوڑے گا۔ مومن تنہا ہے، اس کے دور رس اثرات بہت تیزی کے ساتھ پھیلتے۔ ابراہیم علیہ السلام تنہا تھے۔ آپ اپنے آپ کو تنہا محسوس نہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ آپ کے اندر کی خیر و بھلائی دوسروں کے اندر کیسے منتقل کرنا ہے یہ اللہ علیم اور حکیم کو معلوم ہے۔ وہ حکمت والا ہے، وہ علم والا ہے، کیسے تبدیل کرے گا۔ اس نے کہا میری کوئی گرل فرینڈ نہیں۔ آپ سرخیمہ نہ محسوس کریں کہ میری کوئی گرل فرینڈ نہیں، پورے ساتھیوں کی گرل فرینڈ ہے، لڑکیاں دوست ہیں۔ میرے بھائیوں، اس آدمی کا جواب سن کر کے انہوں نے واپس کیا۔ واپس کرنے کے بعد پھر رزلٹ کا جو دن آیا، یہ سوچ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ لوگ میرے مسلمان ہونے کی وجہ سے مجھے نوکری پر نہ رکھیں۔ شراب میں نہیں پیتا ہوں، وہاں شراب کے لوگ عادی ہیں، لیکن جب رزلٹ آیا نوکری کے لیے کہ کس کس کو سلیکٹ کیا گیا ہے، تو سب سے پہلے اگر کسی کا نام تھا، اللہ اکبر، اس مسلمان لڑکے کا نام تھا۔ اس لسٹ میں اگر کسی کا نام تھا، سرے فہرست اس لڑکے کا نام تھا جو مسلمان تھا۔ اسے سلیکٹ کیا گیا۔ جب وہ سلیکٹ ہو گیا تو جن لوگوں نے انٹرویو لیا تھا ان سے اس نے پوچھا کہ میں تو مسلمان تھا، سارے لوگ غیر مسلم تھے، ان لوگوں کو چننا چاہیے تھا، آپ لوگوں نے مجھے کیوں چنا؟ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ مسلمان ہونے کی وجہ سے میں محروم ہو جاؤں گا، ہو سکتا ہے۔ لیکن وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، عزت کس کو دینی ہے، ذلیل کس کو کرنا ہے، یہ سب اللہ رب العالمین مالک ہے۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ۔ اس آدمی نے سچ بولا۔ وہاں پوچھا کہ آخر سلیکٹ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کمپنی والوں نے جواب دیا کہ تم شراب نہیں پیتے ہو اور ہمیں ایسے سیکورٹی کی ضرورت ہے جس کا دماغ کام کرتا ہو۔ شراب پینے سے دماغ معاف ہو جاتا ہے، نشہ کرنے سے آدمی کا دماغ صحیح سے کام نہیں کرتا ہے۔ ہمارے بھائی بولتے ہیں جب تک گٹکا پھاڑ کے کھانا لو تب تک دماغ کام نہیں کرتا ہے، جب تک 2-3 سگریٹ نہ پھونک لو تب تک ٹینشن میں رہتے ہیں، اس کے بعد دماغ کی بتی جل جاتی ہے۔ حرام چیزوں سے آپ اپنی خواہشات کو پروان چڑھا رہے ہیں۔ یہی چیزیں اللہ رب العالمین جب زانیہ کی شرمگاہ سے جہنم میں ڈال کر کے پلائے گا تب وہ مزہ کیسا رہے گا، وہاں کے بارے میں ذرا سوچو۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس نوجوان نے جو جواب دیا اس سے انہوں نے یہ متاثر ہو گئے اور کہا کہ ہمیں ایسا آدمی چاہیے جو سلجھا ہوا ہو، جس کا دماغ ایکٹیو ہو، معاف نہ ہو۔ نشہ کرنے سے دماغ معاف ہو جاتا ہے۔ اور تم نے کہا کہ گرل فرینڈ نہیں ہے میری کوئی، کیونکہ جو گرل فرینڈ کے مرض میں مبتلا ہوتا ہے وہ بھی بہکی بہکی ڈیوٹی کرے گا، کہیں ادھر کھویا رہے گا، کہیں ادھر کھویا رہے گا، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے اس پر دھیان دینے کے بجائے اپنے گرل فرینڈ کے فکر میں مبتلا رہے گا۔ اس لیے ہم نے تمہیں سلیکٹ کیا ہے۔ فوراً اس نے اللہ کی نعمت پر شکر ادا کیا اور آیت پڑھی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے، لاکھ دشمن کھڑے ہوں اللہ رب العالمین اس میں بھی اسے سلیکٹ کر لیتا ہے اور اسے چن لیتا ہے، اس کے لیے راستے ہموار کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں اس کے لیے جنت میں کے درمیانے حصے میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اس آدمی نے جھوٹ نہیں بولا، اپنے اسلام کو نہیں چھپایا۔ ہم اور آپ تو اپنی شناخت چھپا لیتے، اہل حدیث نہیں ہم آپ کے جیسے ہی۔
مسلمان تو دور کی بات ہے، مسلمان بہت سارے لوگ جو ہے غیر مسلموں میں اپنی شباہت غیر مسلموں کی طرح کر لیتے ہیں۔ امتیازی شان اللہ نے تمہاری برقرار رکھی ہے۔ سچ بولنے کا فائدہ یہ ہے کہ اس سچائی کا اثر دوسروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے، دوسروں کی زندگیاں بدلنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس لیے سچائی کو اختیار کرو، سچائی کو اختیار کرو۔ سچائی کا وہ عظیم الشان واقعہ اپنے ذہن میں رکھو، وہ 3 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، محض سچ بولنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے آسمان سے ان کے توبہ کی قبولیت کا مزہ سنایا۔ ثم تاب علیہم لیتوبوا، 50 دن تک مسلمانوں سے بائیکاٹ کرنے کا حکم دیا گیا، بیوی کو جدا کر دیا گیا، زمین اپنی وسعت کے باوجود تنگ ہو گئی، سب اپنے میں نفسا نفسی کا عالم ہو گیا، کوئی کسی سے بات چیت نہیں کر رہا، ان تینوں کو چھوڑ دیا جا رہا، بائیکاٹ کر دے رہے ہیں۔ شاہ غسان کا خط آ گیا ہے، تمہارے ساتھی نے تمہیں ذلیل کیا ہے، مگر ہمارے یہاں چلے آؤ، ہم عہدہ اور منصب دیں گے۔ کہا اس سے بھی برے دن دیکھنے تھے، خط پھاڑ دیا، توبہ میں لگ گئے، اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرما لی۔ محض سچ بولنے کی وجہ سے ابتلا میں، آزمائش میں تو مبتلا کیے گئے، مگر اللہ رب العالمین نے یہ 50 دن کے بعد جو مزدہ سنایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کلمات نکلے، ابشر یا کعب، اے کعب بن مالک خوش ہو جاؤ، تمہاری ماں نے تمہیں جب سے جنا ہے سچائی کے بدلے میں، تب سے تم نے آج سے بہتر کوئی دن نہیں دیکھا ہوگا، کیونکہ آسمان سے اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی ہے۔ ہم سچ بولیں عرش والا خوش ہوتا ہے، سچ بولیں فرش والے خوش ہو جاتے ہیں۔ سچ بولنے کی عادت ڈالو، ذرہ ذرہ ہمارے ساتھ خوشی کا اظہار کرے گا اور امن و اطمینان کی زندگی گزارے گا۔ لیکن جہاں جھوٹ کا دورہ ہوگا، وہاں سوائے قلق و اضطراب کے، پریشانی کے کچھ بھی نہیں ملے گی۔ کعب بن مالک، وہ 3 صحابہ کے نام یاد رکھو، مرارہ بن ربیع اور امیہ بن ہلال، کعب بن مالک، یہ تینوں محض سچ بولنے کی وجہ سے مبتلا کیے گئے تھے، سچ بولنے کی وجہ سے ان کا معاملہ پیچھے چھوڑ دیا گیا تھا، لیکن انعام اتنا بڑا کہ آسمان سے رب تعالیٰ نے ان کے توبہ کی قبولیت کی خوشخبری سنائی۔ اسی لیے سچائی اپنا بدلہ دکھاتی ہے، کبھی کبھی دیر بھی لگتی ہے، لیکن میں نے جیسے کہ کہا شروع میں، یہ خوشی جب لاتی ہے، یہ خوشی جب لاتی ہے، کہتے ہیں صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، ان کے صبر کا پھل اللہ تعالیٰ نے اس حالت میں دیا۔ اس کے بعد کعب بن مالک نے کہا میں نے اللہ کے رسول سے وعدہ کیا ہے کہ اب اس کے پہلے بھی جھوٹ نہیں بولتا تھا، لیکن اس کے بعد تو اب اور جھوٹ نہیں بولوں گا، کیونکہ میں نے سچ کا فائدہ دیکھ لیا۔ جھوٹ بولنے والوں کے بارے میں جو آیت ہے وعید کی نازل ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا انہم رجس، وہ پلید ہیں، ناپاک ہیں، ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جزاء بما كانوا یکسبون، اس جھوٹ کے بدلے جو انہوں نے اللہ کے رسول کے سامنے بولا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ظاہر پر حکم لگایا اور باطن اللہ کے سپرد کر دیا۔ اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ یہ سب جھوٹے ہیں۔ تقریباً 80 منافقین تھے جنہوں نے عذر پیش کیا کہ ہم جنگ میں کیوں نہیں گئے تھے، یہ 3 نے سچ بولا، اللہ نے آسمان سے ان کی خوشی کا مزدہ سنایا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم تمام کو سچ بولنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ میاں بیوی آپس میں سچ بولے، جھوٹ بولنے سے اعتراض کریں، ہر ڈپارٹ کا آدمی سچائی کو اختیار کرے۔ سچ کی بڑی برکتیں ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اللہ رب العالمین وہاں خوش ہوگا، زمین والے یہاں خوش ہوں گے۔ اللہ سے دعا اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیشہ سچ بولنے کی عادت ڈالنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین جھوٹ سے اجتناب کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین سچ بولنے کے جو فوائد ہیں، ثمرات ہیں، برکات ہیں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر معاملے میں ہمیشہ ہمیں سچ بولنے والا بنا۔ جھوٹ سے مکمل طور سے توبہ استغفار کی توفیق عطا فرما۔ جھوٹوں سے بچنے کی اللہ توفیق عطا فرما، سچوں کے ساتھ رہنے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ جب تک دنیا کے اندر زندہ رکھ، ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، جب خاتمہ فرما تو خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔